اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقین لکاذبون۔ اس صورت مبارکہ میں منافقین کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ اسی مناسبت سے اس صورت کو سورہ منافقون کہا جاتا ہے۔ یہ صورت مبارکہ ایک خاص واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بنو المصطلق عرب کا ایک قبیلہ تھا، جس کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اطلاع ملی تھی کہ وہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے لشکر جمع کر رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے 700 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ خود وہاں تشریف لے گئے۔ ان سے جنگ ہوئی اور آخر کار ان لوگوں نے شکست کھائی اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور مسلمانوں کو فتح عطا کی۔ اس غزوے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر ایک چشمہ جسے مریسی کہا جاتا ہے وہاں پر قیام پذیر تھے کہ ایک مہاجر اور ایک انصاری صحابی کے درمیان پانی ہی کے کسی مسئلے پر جھگڑا ہو گیا۔ جھگڑے میں نوبت ہاتھا پائی تک آ گئی اور ہوتے ہوتے مہاجر نے اپنی مدد کے لیے مہاجرین کو پکارا یا للمہاجرین، اور انصاری نے انصار کو پکارا یا للانصار، یہاں تک کہ اندیشہ ہو گیا کہ کہیں مہاجرین اور انصار کے درمیان لڑائی نہ چھڑ جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی جب اطلاع ملی تو آپ فوراً خود وہاں تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ مہاجر اور انصار کے نام پر لڑائی کرنا وہ جاہلانہ عصبیت ہے جس سے اسلام نے نجات دی ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دعوہا، چھوڑ دو، یہ عصبیت کے بدبودار نعرے ہیں جو مسلمانوں کو چھوڑنے ہوں گے۔ ہاں، مظلوم جو کوئی بھی ہو اس کی مدد کرنی چاہیے اور ظالم جو کوئی ہو اسے ظلم سے باز رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد معاملہ ختم ہو گیا اور ان کے درمیان معافی تلافی ہو گئی۔ یہ جھگڑا تو ختم ہو گیا، لیکن مسلمانوں کے لشکر میں کچھ منافقین بھی تھے جو مال غنیمت میں حصہ دار بننے کے لیے شامل ہو گئے تھے، اور ان کے سردار عبداللہ بن ابی کو جب اس جھگڑے کا علم ہوا تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، تم نے مہاجروں کو اپنے شہر میں پناہ دے کر اپنے سر پر چڑھا لیا ہے، یہاں تک کہ وہ اب مدینے کے اصل باشندوں پر ہاتھ اٹھانے لگے ہیں۔ یہ صورتحال قابل برداشت نہیں۔ پھر اس نے یہ بھی کہا کہ جب ہم مدینہ منورہ واپس پہنچیں گے تو جو عزت والا ہے وہ ذلت والے کو نکال باہر کرے گا۔ اس کا اصل اشارہ یہ تھا کہ مدینہ منورہ کے اصل باشندے مہاجروں کو نکال باہر کریں گے۔ اس موقع پر جو کچھ یہ منافقین کا سردار کہہ رہا تھا، ایک مخلص صحابی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے اس بات کو بہت برا سمجھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید سے اس کی تصدیق کی۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول، میں نے خود سنا ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کو بلایا اور اس سے کہا، تم نے ایسا کہا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس سے پوچھا تو وہ صاف مکر گیا اور اس نے کہا، میں نے یہ بات کہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر فرمایا کہ شاید حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کو غلط فہمی ہوئی ہو۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کو یہ رنج تھا کہ عبداللہ بن ابی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ان کو جھوٹا بنایا۔ اس واقعے کے ہونے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو حکم دیا کہ یہاں سے کوچ کرے۔ روانہ ہوئے، پورا دن سفر کیا، رات کو سفر کیا، یہاں تک کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تھک گئے تو ایک جگہ پر پڑاؤ کیا۔ ابھی راستے میں ہی تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ سورہ منافقون پوری نازل فرمائی، جس نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی تصدیق کی اور منافقین کی حقیقت کو واضح فرما دیا۔ یوں تو منافقین کا مکروہ چہرہ اور قابل نفرت اوصاف کئی صورتوں میں قرآن کریم میں موجود ہے، لیکن اس صورت مبارکہ میں گویا صرف ان کی مذمت کے لیے مخصوص کی گئی اور انہی کے نام سے نازل کی گئی۔ منافقین کی صفات اس میں بیان کی گئی، جس میں نمایاں صفت جھوٹ، مکر، دھوکہ اور ظاہر اور باطن کا تضاد، کہ ان کے دلوں میں کچھ تھا اور زبانوں پر کچھ اور تھا۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، جب منافق لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسول، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ آپ واقعی اس کے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق لوگ جھوٹے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ، انہوں نے اپنی قسموں کو ایک ڈھال بنا رکھا ہے۔ جس طرح ڈھال سے تلوار سے بچاؤ کیا جاتا ہے، اسی طرح ان لوگوں نے اپنے بچاؤ کے لیے یہ قسمیں کھا لی ہے کہ وہ مؤمن ہے، تاکہ دنیا میں کافروں کا جو برا انجام ہونے والا ہے یہ اس سے بچ جائے، جبکہ ان کی بری صفت کا حال یہ ہے فصدوا عن سبیل اللہ، یہ لوگ دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، حقیقت یہ ہے کہ بہت ہی برے ہیں وہ کام جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں۔ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، یہ ساری باتیں اس وجہ سے ہے کہ یہ شروع میں بظاہر ایمان لے آئے، پھر انہوں نے کفر اپنا لیا، اس لیے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، نتیجہ یہ کہ یہ لوگ حق بات سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، جب تم ان کو دیکھو تو ان کے ڈیل ڈول تمہیں بہت اچھے لگے، اور اگر وہ باتیں کرے تو تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ، یعنی ان کا ظاہری حلیہ بڑا پرکشش ہے اور باتیں بڑی لچھے دار ہے کہ آدمی انہیں سنتا رہ جائے، لیکن اندر سے ان میں نفاق کی نجاست بری ہوئی ہے، یعنی منافق ظاہر کے اعتبار سے بڑے پرکشش محسوس ہوتے ہیں، جسمانی اعتبار سے بڑے باوقار، زبان میں فصاحت اور حلاوت، انہیں بات کرنے کا ڈھنگ خوب آتا ہے، لیکن اندر سے یہ کھوکھلے ہیں کیونکہ ان کے اندر نجاست نفاق کی موجود ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے ان کی مثال ایسی ہے کأنہم خشب مسندہ، جیسے یہ لکڑیاں ہیں جو کسی سہارے سے لگی رکھی ہے، یعنی جس طرح لکڑیاں اگر کسی دیوار کے سہارے لگی رکھی ہو تو دیکھنے میں اچھی لگے، ان کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا، اسی طرح یہ منافق لوگ دیکھنے میں کتنے اچھے لگے، حقیقت میں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 3 نشانیاں بیان کی۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، واذا وعد خلف، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، واذا اؤتمن خان، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ امانت میں خیانت کرے۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ سے یہ منافقین کی صفات ہمارے سامنے آتی ہے، ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر تو ان صفات میں سے کوئی صفت موجود نہیں ہے، اگر ہے تو ہم اپنے آپ کو اس سے بچائے۔ کیا آج ہر طرف جھوٹ کی غلاظت اور مکر و فریب کی نجاست کے انبار دکھائی نہیں دیتے؟ کیا آج کا سب سے بڑا مسئلہ ظاہر اور باطن اور قول اور عمل کا تضاد نہیں ہے؟ تقریریں لچھدار ہے، تحریریں مزیدار، باتیں پروقار، مگر عمل کچھ نہیں۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو منافقین کی صفات سے بچائے اور ایمان والوں کی صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ سورت کے آخر میں اللہ نے انہی منافقین کا ذکر کیا جو کہتے تھے یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل، کہ اگر ہم مدینے کو لوٹ کر جائیں تو جو عزت والا ہے وہاں سے ذلت والے کو باہر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، عزت تو اللہ ہی کو حاصل ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو، لیکن منافق لوگ نہیں جانتے۔ سورت کے اختتام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو سمجھایا کہ کہیں وہ منافقوں کی طرح مال اور اولاد میں مشغول ہو کر اللہ کے ذکر اور اطاعت سے غافل نہ ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہاری دولت اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر پائے۔ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اور جو لوگ ایسے کریں گے وہ بڑے گھاٹے کا سودا کرنے والے ہوں گے۔ اور ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اللہ کے حکم سے، اس میں خرچ کرو، من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے اور پھر تم یہ کہو فیقول ربی
لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے میرے رب مجھے مہلت دے دے کہ میں جو ہے وہ صدقہ بھی کروں گا، نیک اعمال کروں گا، لیکن لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، جب موت کا فرشتہ حکم لے کے آئے گا تو کسی کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔